پاکستان میں علماء اکرام کا کردار۔ تحریر ڈاکٹر حاجرہ بطول، پھالیاں، ضلع منڈی بہاولدین۔ علماء اور مشائخ اسلام میں مذہبی رہنماؤں کی دو اہم اقسام ہیں۔ وہ قرآن و سنت کی تشریح اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے پیروکاروں کو ایمان اور زندگی کے مختلف معاملات میں رہنمائی اور مشورہ دینے کے ذمہ دار ہیں۔ علماء مشائخ کی مسلم معاشروں میں سیاست اور سماجی امور میں شمولیت کی ایک طویل تاریخ ہے، خاص طور پر بحران یا تبدیلی کے وقت۔ ایسا ہی ایک نازک دور تحریک پاکستان کا تھا، جو برطانوی استعمار سے آزادی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کی جدوجہد تھی۔ اس مقالے کی اصل دلیل یہ ہے کہ علماء و مشائخ نے مسلم کمیونٹی کو مذہبی، سیاسی اور اخلاقی مدد فراہم کر کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے تصور کو فروغ دے کر تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ 1803 میں برٹش انڈیا میں اپنے فعال سیاسی کردار کا آغاز کرتے ہوئے علماء نے 1847 تک اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ دارالعلوم دیوبند بظاہر ایک دینی مدرسہ ہندوستان میں مسلم معاشرے کے احیاء کے لیے بنایا گیا تھا۔ علماء اکرام وہ علمبردار تھے جنہوں نے سامراجی طاقت سے آزادی کے تصور کا آغاز کیا۔ اس تحریک میں جو نرمی، تحرک اور کیتھولیکیت پیدا ہوئی، وہ در حقیقت علماء اکرام کی ناختم ہونے والی اور ان گنت جدوجہد کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تحریک آزادی اور برصغیر پاک و ہند کی تاریخ علماء اکرام اور مذہبی شخصیات کی تاریخ میں اس قدر گھل مل گئی ہے کہ اب ایک کو دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کیے دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آج بھی ان علماء اکرام کی روحانی اولاد قیام پاکستان کو اس کی حقیقی منزل تک پہنچانے کے لیے ہر محاذ پر سرگرم عمل ہے۔